بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے۔ آج میں تھوڑا دکھی ہوں، اور یہ دکھ میرا اکیلے کا نہیں ہے، بہت سے ماؤں کا ہے، بہت سے باپوں کا ہے۔ انفیکٹ ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہی ہم کو دکھ دینے لگتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ تشریف لائیں، اور بیٹی کو انہوں نے ملوانے سے پہلے خود مجھے بریفنگ دینا ضروری سمجھا، اور ان کی بریفنگ یہ تھی کہ جب یہ ایف ایس سی میں تھی اور اس کے بعد ایف ایس سی مکمل نہیں ہوئی، پھر یونیورسٹی میں پہنچی، اور اب یونیورسٹی میں اس وقت وہ ایم فل کر رہی ہے، تو 28 سال کی ہے بچی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس کا موبائل چیک کیجیے گا، اسے موبائل لیجیے گا، اور اس نے اپنی زندگی کا تماشا بنا لیا ہوا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ انفیکٹ یہ میں چاہتی تھی کہ یہ تھوڑی ماڈرن بنے، یہ تھوڑی انیشیٹو اس میں ہو، آزاد خیال بنے۔ اس کے جو والد تھے وہ بہت ہی نیک آدمی تھے، اور مجھے لگتا تھا کہ یہ پرانے عہد کے ہیں اور ان خیالوں کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا۔ خاتون حضرات، جیسی آپ سوچ یا جیسی زمین بناتے ہیں فصل بھی ویسی اگتی ہے۔ اس بچی سے جب ملاقات ہوئی، اب وہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، ایم فل کر رہی ہے، اور اس کے موبائل پہ ظاہر ہے ہماری لمبی نشست ہوئی۔ یہ ایک اعتماد ٹرسٹ بلڈنگ کا ہوتا ہے سیشن، اس میں آپ آسانی سے وہ اپنے جو دل کی بات ہے وہ بتا دیتی ہے۔ ایک دوستی اس کی ایف ایس سی کے لڑکے کے ساتھ ہے جو پچھلے 4 سال سے چل رہی ہے۔ ایک دوستی یہ کہیں مری گئی اپنے پیرنٹس کے ساتھ، تو وہاں ایک خان صاحب سے ہو گئی۔ ایک دوستی اس کے اپنے کلاس فیلو کے ساتھ ہے، اور ایک دوستی کسی اور ڈپارٹمنٹ کے لڑکے کے ساتھ ہے جو ایس ٹی سی کے قریب جو پارک ہیں، جب بینچ ہیں، وہاں آ کے بیٹھ کے ملاقات ہوتی ہے۔ مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ آج کی لڑکیاں جب بار بار اپنے تصویروں پہ اور اسٹیٹس پہ یہ جو اس طرح کا نشان بناتی ہیں، میرے تو ابھی بناتے ہوئے باقاعدہ سیکھنا پڑا کہ یہ کیسے بناتی ہیں۔ یہ نشان نہیں ہے، عملی طور پہ تو یہ بغاوت کا اظہار ہے۔ آپ اپنے چھوٹے سے گھر میں کرو، اپنے دل میں کرو، یا اپنے اسٹیٹس پہ کرو، یہ جو اندر کی فیلنگ ہے انفیکٹ بغاوت کی، جب بھی آپ کسی لڑکی کے ساتھ کسی لڑکے کو دیکھو اور دونوں نے سر جوڑے ہوئے ہوں، یا جیسے تصویروں میں ہوتا ہے ایک دوسرے کے سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے سر جوڑ کے ساتھ لگ کے کھڑے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ پوزیشن نارمل ہے۔ اور جب کوئی لڑکی یہ پوزیشن اپنے اسٹیٹس پہ دینے لگے تو اٹس آل ٹوگیدر ایب نارمل۔ جیسے آپ ایک چیز کو حلال کہتے ہیں، ایک کو حرام کہتے ہیں، شاید دونوں ایک جیسی ہوں، بال برابر فرق ہوتا ہے۔ یعنی ایک چیز پہ اللہ کا نام لیا ہوتا تو حلال ہو جاتی، اس پہ نہیں لیا ہوتا تو حرام ہوتی۔ ایک عمل جو اللہ کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے، جو اس کے کہنے کے بنا ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں سمجھا پاتے تو اس کے بعد اس کی جو قیمت ہے وہ پھر آپ بھگتتے ہیں، آپ کے بچے بھی بھگتتے ہیں۔ مجھے یاد ہے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ان سے ایک بہت محبت کرنے والا لڑکا تھا، جو ان کا یوں سمجھے شاگرد بھی تھا، ان کے پاس آتا، اٹھتا، بیٹھتا، ان کو فالو کرتا، ان کو سیکھتا، تو شام کو اپنے وہ والد کے پاس چلا جاتا اپنے والد کی خدمت کرنے کے لیے۔ جب وہ واپس جا رہا ہوتا تو رستے میں خاتون اس کو ہمیشہ روکتی۔ وہ خاتون بڑی خوبصورت تھی، وہ اس کو سیڈیوس کرتی، اس کو روکتی، اشتعال دلاتی، ترغیب دیتی، اور وہ سر جھکا کے وہاں سے گزر جاتا۔ پر پھر ایک دن یہ ہوا کہ اس ترغیب میں آ گیا، اس نے زیادہ سیڈیوس کیا، تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا جدھر کو اس نے رستہ دکھایا، اپنے گھر یا کسی خالی گھر میں لے جانے کے لیے۔ جب اس کے وہ دروازے پہ پہنچا تو ایک دم سے اس کی آنکھوں میں چمک آئی، وہ رکا، اور سورہ اعراف کی جو آیت 200 اور 201 ہے وہ اس کے ذہن میں آئی، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندوں میں سے کسی کے دل میں شیطان کی طرف سے اکساہٹ آتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ سے اپنے لیے مدد مانگتے ہیں، ان کو سننے کی، ان کو دیکھنے کی اللہ زیادہ پھر صلاحیت دیتے ہیں۔ اسی آیت میں کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، شیطان کی طرف سے جب بھی کوئی وسوسہ، خیال برائی کرنے کا ان کے دل میں آتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کے دیکھنے لگتے ہیں، اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ دیکھنا، غافل نہ ہو جانا۔ جو ہی اس کے دل میں یہ آیت کا خیال آیا تو وہ خوف زدہ ہوا۔
اپنے رب کے خوف سے وہ کانپا اور وہیں گر کے بے ہوش ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد جب اس کو اٹھا کے اس کے والد کے پاس لے جایا گیا تو والد نے بہت مشکل سے اس کو ہوش میں لائے، ہوا اس کو دی، پانی وانی اس کو چہرے پہ چھڑکا، پھر اس سے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ اس نے پھر دوبارہ وہ پوری بات بتائی، اور جو ہی اس آیت پہ پہنچا کہ اس آیت نے میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا اور میں لرزا اور میں بے ہوش ہو گیا، وہ پھر بے ہوش ہو گیا، اور بے ہوش ہونے کے بعد پھر اس کو ہوش نہیں آیا، وہ جام بحق ہوا۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اس پہ مٹی دی، پھر وہاں بیٹھ کے روئے، اور وہاں جو انہوں نے الفاظ کہے وہ یہ کہ جو میرے رب کے خوف سے ڈرا اس کے لیے اللہ نے جنت میں 2 باغ رکھے۔ 2-3 روایات ہیں، ایک تو یہ بھی ہے کہ وہاں اس موقع پہ وہاں سے آواز آئی کہ مجھے میرے رب نے 4 باغوں سے نوازا، 2 وہ باغ جو ایک دفعہ خوف زدہ ہونے پہ اور دوسری خوف زدہ ہونے پہ۔ خاتون حضرات، بہت سے بچے اور بچیاں یہ کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، ہماری محبت بڑی پاکیزہ ہے۔ وہ جو لفظ انگریزی میں کہا جاتا ہے نا کہ لو از ناٹ وٹ یو سے، لو از وٹ یو ڈو۔ انفیکٹ جس لمحے آپ کی آنکھیں اپنے حد سے باہر نکلتی ہیں، جس لمحے آپ کے ہاتھ اپنی حد سے باہر نکلتے ہیں، اور جس لمحے آپ کا جسم اور روح بے قابو ہو جاتی ہے، نفس اس لیے کمزور ہے۔ نفس کی کمزوری بے وجہ نہیں ہے، یہ تو آزمائش ہے کہ جب خوبصورتی، جب کسی کی دعوت، جب کسی کی ترغیب آپ کو راہ راست سے ہٹا دے، اور کوئی آ کے آپ کے جسم کو چھونے لگے اور آپ کے ہاتھ کو پکڑ لے اور آپ کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دے، اور آپ چاہے وہ کسی پبلک پلیس پہ ہوں چاہے کسی اکیلے پلیس پہ ہوں۔ کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی جب بھی اکیلے ہوں گے تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوگا۔ کلاس میں پڑھنا اور بات ہے، اکٹھے کہیں آنا جانا جہاں گروپ ہو وہاں اور بات ہے، لیکن جب بھی آپ اکیلے ہوں گے تو یہ ڈیفینیٹلی اس وقت وہ آپ محبت کے اس فیز میں چلے جاتے ہو جو محبت سے لسٹ میں چلا جاتا ہے، اور یہ ان جانوروں میں ہوتا ہے جن کو ہم بہت ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی عام طور پہ عام جو جانور ہیں وہ بھی محبت میں حدود کے، لمٹس کے قائل ہیں اور ہر کسی کے ساتھ منہ نہیں مارتے، پر یہ جو تعلق ہے کہ آپ ایک اپنے ایف ایس سی والے دوست کے ساتھ بھی آپ کا یارانہ چل رہا ہے اور آپ کا جو کلاس فیلو اس کے ساتھ بھی چل رہا ہے، یہ حوث سے فیمیل جانور اور خاص طور پہ جو پگ کی مادہ ہوتی ہے یا اس میں ہوتا ہے یا کتے کی جو مادہ ہوتی ہے اس کے اندر ہوتا ہے۔ انسانوں میں تو عظمت اس بات کی ہے کہ یہ وفادار عورتیں ہوتی ہیں ایک مرد کی، جس گھر میں رہتی ہیں ساری عمر اس گھر کی چوکھٹ کی، اس کے بستر کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس لیے ہماری سب کی نسلوں سے جو مائیں ہیں وہ ہمارے دلوں میں، ہماری محبت میں، ہماری دعاؤں میں زندہ ہوتی ہیں۔ پر یہ بچیاں، ان کا کیا بنے گا جب ان کے بچے خدا نہ خواستہ وہ بڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی ماں کے سٹیٹس دیکھے، اور ان سٹیٹس پہ جو جو جملے، جو جو اشعار لکھے ہوتے ہیں۔ آج ٹک ٹاک میں ہمارے جو پیارے ہیں ٹیم ممبرز، انہوں نے مجھے ایک دکھایا کہ ایک لڑکی کی ٹک ٹاک کا وہ ہے سین جس میں اس کے 2 پاؤں نظر آ رہے ہیں، اور پاؤں پہ وہ پتلی سی جو ساکس ہے ایک پاؤں میں دوسرے پاؤں سے اتار رہی ہے، سے سمبولک۔ یہ خالص لسٹ ہے، یہ خالص شہوت ہے، یہ نفس پرستی ہے۔ آپ نے کسی فلم میں دیکھی ہو یا یہ گندگی آپ کے اندر پلی ہو، یہ آپ کسی پہ بھی الزام لگائیں، ڈرامے پہ، فلم پہ، کہیں کسی پہ الزام نہیں جائے گا، یہ الزام تو آپ کو خود ہی سہنا پڑے گا، چونکہ آپ کے اندر دیکھیں گٹر کے اندر گندگی ہوتی ہے، اور جو دوسری پانی کی ٹینکی ہوتی ہے سائز شاید اس سے چھوٹا ہوتا ہے، پر اس کا پانی پاکیزہ ہوتا ہے، اس کے پانی کو آپ استعمال کرتے ہو یا پیتے ہو، وہ اس کی مٹھاس اور پاکیزگی پہ آپ کا آنکھیں بند کر کے یقین ہوتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ساری بیٹیاں اور سارے بیٹے ان کی زندگی بھی اس پاکیزہ پانی کی طرح ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ان کے موبائل میں سے، ان کے ذہن کے اوپر سے ڈھکن اتارا جائے تو نیچے گندگی کی لہریں ہوں اور گندگی ہو اور غلاظت ہو، ان کے ان تعلقات کی جو انہوں نے چوری چھپے کیے، ان کے ان تعلقات کی جو انہوں نے اپنے ماں باپ سے چھپائے، ان تعلقات کی کہ جن کی وجہ سے وہ بے راہ رو ہو گئیں، بے راہ روی میں چلی گئیں، اور ان تعلقات کی کہ جن کی وجہ سے ان کا اپنا سطر بھی گیا، ان کی اپنی عزت بھی گئی، عصمت بھی گئی۔ سب کچھ لٹانے کے بعد پھر جو بیٹھ کے روتے ہو اور پھر جو اس دکھ میں اور درد میں جا کے اپنے خاندان والوں کو بھی مبتلا کرتے ہو،
تو بہت بہتر ہے کہ وہ جو اس وقت مذاق مذاق میں دل کے نشان بناتے ہیں، نہ دل پہ تیر مارو اور نہ اپنے دل پہ تیر لگنے دو۔ آپ کی زندگی ہے لمٹ کے ساتھ، اس میں عزت ہے، اس میں عصمت ہے، اس میں شان ہے، اس میں چاہت ہے۔ یہ جتنا پہلے آپ منہ مارو گے دوسرے کھیتوں میں، دوسروں کی زندگیوں میں، ان کا تو کچھ نہیں جائے گا، آپ کے اندر سے ہر چیز لٹتی جائے گی، اور پھر ایک لٹا ہوا دل اور لٹا ہوا جسم، خالی جیسے وہ ڈھول بجتا ہے، وہ والی کیفیت ہوتی ہے۔ نہ اس میں خوشی ہوتی ہے، نہ راحت ہوتی ہے، نہ عزت ہوتی ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔